بغیچے پہ بیٹھا اور مسکرا رہا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ قلندر ڈرتے ورتے نہیں ہیں, یہ درویشوں کو غم نہیں ہوتا, یہ تو درخت کے نیچے بیٹھ جائیں تو اس درخت کو بھی جنت بنا دیتے ہیں, اس سائے کو بھی جنت کا نظارہ بنا دیتے ہیں. فرماتے ہیں میں قریب گیا, میں نے کہا بابا جی معاف کرنا, یہ سواری کا جانور تو نہیں, یہ تو انسان کا دشمن ہے, یہ تو انسان کو کھاتا ہے. پتہ کیا جواب دیا, بڑا خوبصورت جواب دیا. کہا سعدی تم نے نہیں پڑھا کہ جو رب کے سامنے گردن جھکا لیتا ہے اللہ کی ساری مخلوق اس کے سامنے گردن جھکا لیتی ہے. جو اپنے آپ کو رب کا مطیع کر دیتا ہے رب کی ساری مخلوق اس کے سامنے گردن جھکا لیتی ہے. تو کہا میں نے رب کے سامنے گردن جھکائی. جب جنگل میں آتا ہوں کبھی چیتا گردن جھکا لیتا ہے, کبھی شیر گردن جھکا لیتا ہے, جانور میرے سامنے آ جاتے ہیں, جس پہ مرضی آتی ہے آ کے سفر کرنا شروع کر دیتا. دوستو آپ خوش قسمت ہیں, یہ اولیاء کے ماننے والے ہیں, بزرگان دین کے ماننے والے ہیں. ایمان کس چیز کا نام ہے؟ اور اگر میں ہسٹری میں جاؤں تو آپ دیکھیں نماز فرض ہوتی ہے 2 ہجری کو. کب؟ اور اسلام کا پورا ڈیوریشن کتنا ہے؟ حضور کا 23 سال. کتنا ہے؟ اور حضور کا وصال کب ہے؟ 10 ہجری کو, 9 ہجری, 10 ہجری کو. 8 سال پہلے 23 میں سے 8 نکالو, باقی کتنے بچتے ہیں؟ کچھ تو بتائیں نا آپ کا تو حساب کتاب مضبوط ہونا چاہیے, سارا دن حساب کتاب ہوتا ہے. 15 سال کوئی کسی سے پوچھے نا کہ جب نماز نہیں تھی, جب حج نہیں تھی, کچھ نہیں تھا, تو صحابہ کرتے کیا تھے؟ یہی بیٹھ کے پیاری پیاری باتیں تو کرتے تھے. دین اسی چیز کا نام تو تھا. نماز فرض نہیں ہے, روزہ تھوڑا سا پہلے فرض ہوتا ہے. اچھا, اور جمعہ بھی فرض نہیں مکہ میں, مدینہ میں آ کے فرض ہوتا ہے. صرف 8 سال آخری چلو نمازیں پڑھی, پہلے کیا کرتے تھے؟ کسی سے پوچھا, وہی کرتے تھے جو ہمارے اسلاف کرتے رہے. لوگوں کو بٹھایا, محبت کی باتیں بتاتے رہے, پیار بانٹتے رہے, محبت بانٹتے رہے. اور حضرت خواجہ عثمان ہارونی کون ہے یہ؟ فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک شخص آیا, کہنے لگا, میرا ایک پیر بھائی تھا, کہنے لگا عثمان یہ جو پنجرے میں شیر بندھا ہوا ہے نا, فرمایا ان دنوں حضرت خواجہ خواجگان چلے میں مصروف تھے کمرے کے اندر. کہا عثمان ہارونی ساری زندگی کی عبادتیں لے لو اور یہ شیر مجھے دے دو. کہا نہیں نہیں, یہ تو میں نے بر صغیر کے لیے پال رکھا ہے, دیکھنا چھوڑنے لگا ہوں دشمن کی فوجوں کو فوجیں پلٹ کے اللہ کا غلام بنا دے گا, یہ میں نے نہیں دینا. اور پھر دیکھا آدمی کا فیضان ہے. انہی بزرگوں کی تعلیمات پہ ہم نے عمل کرنا ہے, اور یہی وہ تعلیمات ہیں جس نے اس کائنات کو حسین بنایا. یہ بزرگوں کے جو ماننے والے لوگ ہیں انہوں کو خوبصورت بنایا. آئیے ان کے نقش قدم پہ چلتے ہیں, آئیے ان بزرگان دین کے نقش قدم پہ چلیں. 2 چیزیں بڑی سمجھنے والی باتیں ہیں. بزرگ کا جو تعلیمات ہے نا, میں نے بڑی فکر کی ہے, غور کرنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا ہوں. ایک یہ جو لنگر کا سلسلہ ہے, حدیث پاک ہے کہ جو بندہ لوگوں کو لنگر کھلاتا ہے اس کا سلسلہ جاری رہتا ہے. فرمایا رب تک پہنچنے کے لیے جو لیٹسٹ جدید ترین راستہ ہے, تیز ترین راستہ ہے جو بندے کو رب کے قریب کر دیتا ہے, وہ لوگوں کو کھانا کھلانا ہے. اور دیکھیں تو یہی ہزاروں لوگ کھاتے ہیں. تمام بڑے بڑے جو چشت کے مراکز ہیں وہاں سے لوگوں کو فیض بھی ملتا ہے, روزی بھی ملتی ہے, لنگر بھی ملتا ہے. اور یہ وہ حدیث ہے, پاک ہے, میرے آقا کا فرمان ہے. اور دوسری امن. درویش جو ہے حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ گزر رہے تھے نا, تو ایک بچے نے درخت کو, بیری کے پکے ہوئے درخت پر جو ہے وہ پتھر مارا, تو درخت کو تو نہ لگا, بابا جی کو لگ گیا. بابا جی کو لگا تو بابا جی نے بچے سے پوچھا, بیٹا یہ تم نے درخت کو کیوں مارا؟ تو اس نے کیا جواب دیا؟ کہا بابا جی ہم جب یہ روڑا, یہ پتھر درخت کو مارتے ہیں نا,
یہ پھل دیتا ہے. کیا دیتا ہے؟ پھل دیتا ہے. اس لیے میں نے مارا. اب بابا جی نے فرمایا بیٹا تو نے درخت کو مارا, درخت کو نہ لگا. اگر درخت کو لگتا تو وہ تمہیں پھل دیتا, وہ تمہیں تمہاری زبان کو میٹھا کر دیتا. اب درویش کو لگا ہے, اگر درویش کو لگے اور درویش نہ دے تو پھر درخت درویش سے بہتر ہوا نا. فرمایا سینے سے لگایا, اور فرمایا سینے سے لگا کر اس سینے کو مدینہ بنا دیا. یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات عرض کروں کہ یہ بزرگ تھے, محبتوں کے امین تھے, محبتوں کو کاٹنے والے نہیں تھے. اور گفتگو ختم کرتا ہوں ایک دو جملے کے بعد. محبتیں بانٹنے والے تھے. وہ انسان کو قریب کر کے بدلتے تھے, دور کر کے نہیں. کفر شرک کا فتویٰ لگا کے طرح نہیں, نام نہاد ملا کی طرح دین کو سپیک کر کے نہیں, پیار اور محبت کی آندیاں چلا کے لوگوں کو اپنا بناتے تھے. اور پھر دنیا نے دیکھا آپ دنیا کے بڑے سے بڑے آدمی کو جنگ کے ذریعے فتح نہیں کر سکتے. اگر فتح یہ دل جھکتا ہے تو پیار میں جھکتا ہے, اگر جھکا ہے تو اولیاء نے جھکایا ہے, جھکا ہے تو بزرگوں نے جھکایا ہے. اور پھر بابا جی نے سینے سے لگایا, ولی بنا دیا. لوگ پوچھتے ہیں کہ ایک سینے سے لگنے سے جو ہے دوسرا سینہ روشن کیسے ہوتا ہے؟ پہلے تو سمجھنے سے لوگ قاصر تھے, لیکن خدا بھلا کرے سائنس کا, ٹیکنالوجی کا, اس نے شریعت کو پروو کر دیا. اب تو ایک بلوٹوتھ ہوتا ہے, ایک موبائل کا دوسرے کے ساتھ کانٹیکٹ کر کے لگائیں, جو کچھ اس کے دل میں ہے, جو کچھ اس کے اندر ہے دوسرے کے اندر آ جاتا ہے. اگر ایک موبائل کا اندر, ایک موبائل کا سینہ دوسرے سینے میں منتقل ہوتا ہے تو ایک صوفی کا سینہ دوسرے سینے میں کیوں منتقل نہیں ہوتا؟ اس لیے وہ سینے سے لگاتے تھے. بلوٹوتھ آن تھے, ہمارے بلوٹوتھ آف. ان کو آن کرنے کی ضرورت ہے. تو سوال یہ ہے کہ ہمارا بلوٹوتھ آن کیسے ہوگا؟ اس کو آن کرنے کے لیے بھی ایک سمجھدار کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ دل ہے نا, دل ڈاکٹروں سے نہیں درویشوں سے چلتا ہے. دل کی جو رنگت ہے اس کو بدلنے کے لیے دنیا کے ریگمالوں کی ضرورت نہیں, روحانی ریگمال کی ضرورت ہے. تو یہ اولیاء ہیں, اللہ کے عاجز بندے, یہ عاجز ہوتے ہیں. تو آئیے یہ جو ہمارے محترم عبدالحفیظ صابری صاحب نے یہ جو بیٹھک سجائی ہے اللہ کے ذکر کی, پیار کی, نعت کی, یہ بھی ایک اسی کی کڑی ہے, یہ بھی ایک محبتوں کی امین ہے. آئیے اولیاء کا دامن تھام لیں ہم سب, خدا کی قسم ہے. اچھا قرآن کریم میں لوگ پوچھتے ہیں کہ جی یہ بزرگوں کا کہاں تذکرہ ہے؟ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم. فرمایا لوگوں سن لو, جب قیامت کا دن ہوگا, یہ بات آپ سب نے یاد رکھنی ہے, میری بھولنی نہیں ہے. یوم ندعو کل اناس بامامہم, جب قیامت کے دن ہم لوگوں کو, جنتیوں کو جنت میں بلائیں گے, ان کو کہیں گے کوئی امام لے آؤ. کیا لے آؤ بولیو؟ اور جس کا امام بھی نہ ہو, جس کا امام بھی نہ ہو. امام کون ہوتا ہے؟ امام نماز پڑھانے والا نہیں. نماز تو آپ بھی پڑھا سکتے, آپ بھی پڑھا سکتے, آپ بھی. حضور نے فرمایا صلو خلف کل بر و فاسق, داڑھی ہو یا نہ ہو اس کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے. فرمایا سفر میں ہو جیسے بھی ہو, ایک آگے ہو جاؤ پیچھے ہو جاؤ, نماز پڑھ لو. نماز کی تو کوئی